روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک اول درجے کا ولی رہتا تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ ایک عرصہ تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور اگاتی تھی۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو وہ پانی ابل پڑتا تھا، پھر یہ اس پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے! تو اس بزرگ نے لبیک کہا۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے کیا؟ اس نے فرمایا، وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، حی القیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہیں ان کا اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا، اوپر آ جاؤ۔ بس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار کر پھینکے اور ننگی کھڑی ہو گئی۔ اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ بزرگ نے یہ سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، تو تباہ ہو جائے، کیا تو دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پانٹ مانگتا ہے، میری عرصہ کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگے، ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا، تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی سی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع اٹھا لوں گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے کو جلا دیا، پھر اس میں تیل بھرا پر اس کی بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی ہوئی بتی پر رکھ دیا۔ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخے اور کہنے لگے، اے آگ، تو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ آگ نے ان کا پہلے انگوٹھا جلا دیا، پھر ان کی انگلیاں جل گئیں، پھر ان کا سارا ہاتھ جل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زور سے چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر سب لوگوں کو بلایا اور جمع کیا اور کہا، لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہو کر عبادت خانے تک پہنچا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو
جواب دیا، جی بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا، فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہیں میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ زنا کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی تو اس لیے تم نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس قتل کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا، اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور عابد کے عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کا یہ دستور تھا کہ زانی کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعہ میں جل گیا تھا، اسے عابد نے آستین میں چھپایا ہوا تھا، اور وہ عابد اس کی حقیقت کسی کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پہ رکھا گیا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلاؤ۔ جلادوں نے حکم کی تکمیل کی، آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو، کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ نہیں نکالی، نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس وقت اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ دیکھا، اس عابد کا ہاتھ نکالا تو دیکھا تو جیسا لڑکی نے کہا تھا ویسے ہی اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا اس کی اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کو آرے سے نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کے زمین پر پڑا ہوا تھا اور لڑکی بھی جیسے پہلے تھی ویسے ہی واپس دوبارہ مردہ ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو اس میں کستوری اور عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھی۔ پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا، ان کی میتوں کو لایا گیا تو آسمان سے کسی نے منادی کی، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو گایا۔ لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے دوست کے لیے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر لگایا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا دیا ہے کہ جنت الفردوس میں 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرمانبردار اور مقربین کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا انعام فرمایا ہے، جو اس کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے کامیابی ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے اس ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی نفس کی اتباع نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے، آمین ثم آمین۔